کو خوشی دینا صدقہ ہے، مگر کسی کو دکھ دینا وہ قرض ہے جو آپ کو ایک نہ ایک دن ضرور ملے گا، کسی اور کے ہاتھوں۔ دوسروں کے اچھا ہونے کا انتظار نہیں کرو، بلکہ انہیں خود اچھا بن کے دکھاؤ کہ اچھا انسان کیسا ہوتا ہے۔ کسی اپنے کو پرایا ہوتے ہوئے دیکھنا کتنا تکلیف دہ ہوتا ہے۔ انسان بے بس ہو جاتا ہے جب اسے چھوڑنا بھی ناممکن ہو اور اسے پانا بھی ناممکن ہو۔ جب مطلب نہ ہو تو لوگ بولنا تو دور، دیکھنا بھی پسند نہیں کرتے۔ عورت کی ایک خوبی ہے، وہ محبت تو انسان سے شروع کرتی ہے اور خدا پر ختم کر دیتی ہے۔ لوگ نصیحت سے نہیں ٹھوکر سے سبق لیتے ہیں، کیونکہ نصیحت اکثر ایک کان سے داخل ہو کر دوسرے کان سے باہر نکل جاتی ہے، مگر ٹھوکر سیدھی دل پر لگتی ہے۔ اچھے ہوتے ہیں ہم جیسے برے لوگ، کم سے کم اچھا ہونے کا دکھاوا تو نہیں کرتے۔ جو لوگ دوسروں کو ناجائز بد دعائیں دیتے ہیں، وہ یہ جان لیں کہ جو دعا یا بد دعا ہم کسی اور کو دیتے ہیں وہ پہلے ہمارے حق میں قبول ہوتی ہے، بعد میں دوسرے کے، وہ بھی تب اگر وہ اس کے مستحق ہوں، ورنہ نہیں۔ اس سے ضرور معافی مانگو جسے تم چاہتے ہو، اسے مت چھوڑو جو تمہیں چاہتا ہے، اس سے کچھ مت چھپاؤ جو تم پر اعتبار کرتا ہے۔ جب وقت کروٹ لیتا ہے تو بازیاں نہیں، پھر زندگیاں پلٹ دیتا ہے۔ جب نکاح ہو جائے تو زندگی سے میں اور تم کا لفظ نکال کر اس کی جگہ ہم استعمال کرنے سے بہت سے مسائل خود ہی حل ہو جاتے ہیں۔ کسی کو نیچا دکھانے یا کمتر سمجھنے سے زندگی کی کشتی ہچکولے کھاتی رہتی ہے۔ دنیا میں کبھی بھی کسی اچھے انسان کی تلاش مت کرو، بلکہ خود اچھے بن جاؤ۔ ہو سکتا ہے آپ کے اس کام سے کسی اور کی تلاش ختم ہو جائے۔ عورت کو عزت رب نے تحفے میں دی ہے، جبکہ مرد کو کمانی پڑتی ہے۔ محنت درخت ہوتی ہے اور مقدر پرندہ۔ جب تک آپ درخت نہیں اگاتے تب تک آپ کا درخت بڑا اور گھنا نہیں ہوتا۔ مقدر کا پرندہ اس وقت تک آپ کے درخت پر نہیں بیٹھے گا۔ منافقت منہ کی باز کی طرح ہوتی ہے، اپنی کا پتہ نہیں چلتا اور دوسروں کی بری لگتی ہے۔ سب کچھ کرو، گالی دے دو، برا بھلا کہہ دو، تھپڑ مار لو، مگر یاد رکھو دوراہے پر لا کر کسی کا ساتھ مت چھوڑنا، بندہ نا بے بس ہو جاتا ہے۔ ہم لوگوں سے صرف تب تک لڑتے ہیں جب تک ہمیں ان سے پیار کی امید ہوتی ہے۔ جب وہ امید ختم ہو جاتی ہے تو ہم لڑنا بھی بند کر دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کو حرف میم سے کتنی محبت ہے۔ میم سے بنایا معبود، میم سے بنایا محمد، میم سے بنایا مدینہ، میم سے بنایا مکہ، میم سے بنایا مسجد، میم سے بنایا مدرسہ، میم سے بنایا مولوی، میم سے بنایا مومن، میم سے مجاہد، میم سے معراج، میم سے مبارک، میم سے ماں، میم سے محبت، اور آخر میں میم سے موت۔ بے شک نماز بہترین ساتھی ہے، دنیا سے قبر تک، قبر سے حشر تک، اور حشر سے جنت تک۔ رشتوں کو ایسی خوبی سے نبھاؤ جیسے شہد کی مکھی پھولوں سے رس بھی لے لیتی ہے اور ان کا نقصان بھی نہیں ہونے دیتی۔ وقت گزرنے کے بعد اندازہ ہو ہی جاتا ہے کہ خاموشی اور تنہائی ہی بہترین تھی مطلبی لوگوں سے۔ شیخ سعدی فرماتے ہیں کہ تم اپنی ہزار غلطیوں کے باوجود اپنے آپ سے محبت کرتے ہو، لیکن دوسروں کی ایک غلطی کی وجہ سے ان سے نفرت کیوں کرنے لگ جاتے ہو؟ یا تو خود غلطیاں کرنا چھوڑ دو یا دوسروں کو معاف کرنا سیکھ لو۔ اڑا دیتی ہیں نیندیں بھی کچھ ذمہ داریاں گھر کی، دیر تک جاگنے والا ہر بندہ عاشق نہیں ہوتا۔ کامیاب لوگ اپنے فیصلوں سے دنیا بدل دیتے ہیں اور کمزور لوگ دنیا کے ڈر سے اپنے فیصلے بدل دیتے ہیں۔ جب تمہاری دعا قبول نہیں ہوتی تو عرش والا تمہارے لیے بہت بہتر سوچ رہا ہوتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، کسی کو چاہنا ہو تو دل سے چاہو، زبان سے نہیں، اور کسی سے غصہ کرو تو صرف زبان سے کرو، دل سے نہیں۔ کبھی ہم کسی کی اور کبھی نہ کبھی کوئی ہماری جگہ لے ہی لیتا ہے، یہی زندگی کی اصل حقیقت ہے۔ زندگی میں سب سے زیادہ بے بس ہم تب ہوتے ہیں جب ہم چاہ کر بھی اپنے آپ کو
ثابت نہیں کر پاتے۔ اگر کوئی شخص آپ سے محبت کر ہی بیٹھا ہے تو اس کو رلانے سے گریز کیجیے، کیونکہ اس کی آنکھوں سے آنسو نہیں، قطرہ قطرہ کر کے آپ کی محبت بہہ جائے گی۔ جب چھوٹے تھے تو باتیں بھول جاتے تھے اور سب کہتے تھے کہ یاد رکھنا سیکھو۔ اب بڑے ہوئے ہیں تو ہر بات یاد رہتی ہے اور سب کہتے ہیں کہ بھولنا سیکھو۔ گمراہ اور فاسق لوگوں میں بیٹھو گے تو گناہوں پر دلیر ہو جاؤ گے، بچوں میں بیٹھو گے تو غیر سنجیدگی سیکھو گے، بادشاہوں، امراء اور سرداروں میں بیٹھو گے تو تکبر سیکھو گے، تم فقراء میں بیٹھا کرو، عاجزی سیکھو گے۔ ایک دوسرے کی رزق پر نظر مت رکھو، کیونکہ اللہ تعالیٰ سے بہتر کوئی تقسیم نہیں کر سکتا۔ ڈگری تو محض تعلیمی اخراجات کی رسید ہوتی ہے، علم تو انسان کی گفتگو اور عمل سے ظاہر ہوتا ہے۔ محبتیں پانے والے خوش قسمت نہیں ہوتے، بلکہ انہیں سنبھال کر رکھنے والے زیادہ خوش قسمت ہوتے ہیں۔ پریشانیاں صرف مکافات عمل کے تحت سے نہیں آتی، کچھ آزمائشوں کے طور پر، کچھ سبق دینے، کچھ نیکیاں دینے اور کچھ مستقبل کی تیاری کے لیے بھی آتی ہیں۔ کچھ لوگوں کے پاس کچھ بھی نہیں ہوتا مگر وہ پھر بھی مسکرا رہے ہوتے ہیں، جانتے ہو کیوں؟ کیونکہ وہ اللہ تعالیٰ سے اچھے کی امید رکھتے ہیں اور بے شک وہ سب کچھ عطا کرنے والا ہے۔ ایک عقل مند عورت کبھی پیسوں کے پیچھے نہیں بھاگتی، کیونکہ وہ جانتی ہے کہ اس کی محبت انمول ہے۔ صاف صاف بولنے والا کڑوا ضرور ہوتا ہے پر دھوکے باز نہیں۔ زندگی میں ایسے شخص کا ہونا بہت ضروری ہے جس کو دل کا حال سنانے کے لیے لفظوں کی ضرورت نہ پڑے۔ اللہ تعالیٰ کو زبان اور دل کا سخت ہونا پسند نہیں، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے ان دونوں کو بغیر ہڈی کے بنایا ہے۔ دنیا والے زیادتی کریں تو مسکراتے ہوئے معاف کر دیا کرو۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو تو بھائیوں نے کنویں میں پھینک دیا تھا، اللہ تعالیٰ نے انہیں بادشاہ بنا دیا۔ بس معاف کرو اور اللہ سے مانگتے رہو۔ رشتوں کو کچھ اس طرح بچا لیا کرو، کبھی مان لیا کرو تو کبھی منا لیا کرو۔ شیخ سعدی سے کسی نے پوچھا، کیا حال چال ہیں آپ کے؟ کیا خوب جواب دیا، اللہ تعالیٰ کی نعمتیں کھا کھا کر دانت ٹوٹ گئے ہیں، لیکن زبان ہے کہ پھر بھی اس کی ناشکری سے باز نہیں آتی۔ انسان عمر سے نہیں فکر سے بوڑھا ہوتا ہے۔ اگر تمہارے رزق میں سے کسی غیر کی بھی ضروریات پوری ہو رہی ہیں تو تم خوش قسمت ہو کہ تمہارا رب تمہارا رزق پاک کر رہا ہے۔ میں نے کچھ لمحے خاموش رہ کے دیکھا، میرا نام تک بھول گئے میرے ساتھ چلنے والے۔ دین غریبوں سے شروع ہوا تھا اور غریبوں میں ہی رہ جائے گا۔ دوسروں کو خوشی دے کر خود دکھ رکھ لو، کیونکہ خوشی میں تم رب کو بھول جاتے ہو اور غم اور درد میں تم ہمیشہ رب کو یاد رکھو گے اور رب کو ہمیشہ پاس پاؤ گے۔ یہ زمانہ سیرت کا نہیں صورت کا ہے، یہاں خوبصورت ہاتھ جلد پیلے ہو جاتے ہیں اور پاکیزہ آنکھیں پردوں کے پیچھے روتی ہیں۔ کچھ تکلیفیں ایسی ہوتی ہیں جس پر معاف تو کیا جا سکتا ہے، لیکن تعلق نہیں رکھا جا سکتا، نہیں رکھا جا سکتا، نہیں رکھا جا سکتا۔